نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين والشاهدين المشاهدين الشاكرين والسلام على أصحابهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لخمسة تطفي بها حرب البغاء الحاكمات المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. اللہ جل وعلا کی بے حد حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات اور ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ جل وعلا سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. عزیز دوست بھائی بیٹے صوفی جی محمد جاوید افریدی سیدہ مجدور اور علی علیہ خانہ ان کے والدین کریم کے اصحال ثواب کے لیے اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، التجا ہے کہ انہیں جوار رحمت کی جگہ عطا فرمائے، بلند درجات اور مقامات عطا فرمائے. تفاصیل کو، تمام حقیقتوں کو سمیٹ کر کسی ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ عصر نازل فرمائی. تمام پہلو جو قرآن مقدس میں موضوعات موجود ہیں ان تمام کو جب سمیٹا گیا، ترسی کی گئی، ان کی سمری تیار کی گئی تو سمری بنا کر اس ایک صورت میں اکٹھا فرما دیا. اس پر بات کرنے سے قبل چونکہ والعصر کی سمجھ اسی وقت آتی ہے جب پہلے ہم ذرا کائنات کی بنیاد کو سمجھتے ہیں. جب تک کائنات کی بنیاد اور جزیات سمجھ نہیں آئیں گی ہمیں معلوم نہ ہوگا کہ والعصر ہے کیا. یہ کائنات جو آج ہم جوان دیکھتے ہیں، ہماری سوچ، فکر، ادراک، فہم و فراست کے دائروں سے ماں بڑا کائنات جو ہر دور میں ہمیں جوان اور بھرپور دکھائی دیتی ہے، یہ کائنات لاکھوں کروڑوں سال پر محیط ہے. اس کائنات کی بلند، اس کی وسعتیں اپنی جگہ پر، آسمان کی بلندیاں اپنی جگہ، زمین کی گہرائیاں اپنی جگہ. یہ کائنات اور اس کائنات کے جواہر و حوادث کے درمیان ایک نظام شمسی ہے اور اس نظام شمسی کا ایک سیارہ سے زمین ہے. اس زمین میں بہت سی مخلوقات کے درمیان ایک وہ مخلوق بھی ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنی نعمت کا تاج سجایا اور وہ مخلوق انسان ہے. اس انسان کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے اللہ رب العزت اگرچہ کسی کا محتاج نہیں ہے. رب وہ ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک و مختار ہے. رب چاہتا تو اس کائنات کو بنانے کے بعد اپنی پہچان اس کائنات کے ذرے ذرے میں رکھ دیتا. ہر مخلوق فطری اعتبار پر
اللہ رب العزت کی طرف راغب ہوتی اور وہ تمام مخلوقات جو ادراک خیر و شر نہیں رکھتی اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. مگر وہ مخلوقات جن کے پاس ادراک ہے خیر اور شر کا، ان میں حضرت انسان ہے. نیابت کا تاج بھی اس حضرت انسان کے سر پر، مگر معاملہ یہ ہے کہ یہی حضرت انسان اس کی رشد و ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، اسے حقیقت سے روشناس کروانے کے لیے، اس انسان کو اپنی پہچان کروانے کے لیے اللہ رب العزت نے درمیان میں نبیوں اور رسولوں کو اپنا وسیلہ بنا لیا. آج جو بندہ کہتا ہے نا کہ نبی کو وسیلہ نہ بناؤ، نبی تمہارا وسیلہ نہیں ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ نبی وسیلہ نہیں ہے تو بھئی 7 سال کا ہوتا تو اسے سمجھاتا کوئی بھی نہ، یہ خود وقت نماز ادا کرنے شروع کر دیتا. اس کی فطرت میں جس طرح محبت ہے، پیار ہے، نیند ہے، بھوک ہے، پیاس ہے. جب پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں نا، بھوک لگتی ہے تو کھانا خود بخود کھاتے ہیں، نیند آ جائے تو سو جاتے ہیں. اگر رب یہ چاہتا خود بخود روزے بھی رکھتا، صاحب حساب ہوتا تو یہ خود بخود زکات بھی دیتا، حج میں بھی جاتا. مگر رب نے ایسا کیا نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کا وسیلہ نبیوں اور رسولوں کو بنایا. نبیوں نے اگر درس دیا کہ خدا ہے، ہم نے مانا کہ خدا ہے، اور تمام انبیاء اور رسول نے سبق وہ دیا جو ہماری عقلوں میں نہیں آتا. عجیب دائرے میں داخل ہو رہا ہوں. میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں آپ کا کچھ واقعات، کچھ قصے، کہانیاں، داستانیں سناتا اور چلا جاتا، لیکن دل چاہتا ہے کہ آج آپ کو قرآن کے موضوع پر بات کی جائے. اللہ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے درمیان میں نبیوں پر رکھا. نبی وہ ہے جو رہتا مخلوق میں ہے لیکن تعلق خالق سے رکھتا ہے. یہ درمیانی واسطہ ہوا کرتا ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان بنتا ہے. یہ مخلوق میں رہ کر مخلوق جیسا نہیں، یہ خالق سے مل کر خالق نہیں. جو خالق سے مل کر خالق نہ ہو، جو مخلوق میں رہ کر عام مخلوق نہ ہو، اسے نبی اور رسول کہتے ہیں. یہ مخلوق سے دعائیں پکڑتا ہے، ان کی التجائیں سنتا ہے اور بار بار خدا بندی کو پیش کرتا ہے. یہ احکامات الہیہ رب سے لیتا ہے اور مخلوق کو دیتا ہے. جو خدا سے لے کر بندوں کو دے، جو بندوں کی التجائیں خدا تک پہنچا دے، اسے نبی کہتے ہیں، اسے رسول کہتے ہیں. یہ نبی اور رسول جو درس دیتے تھے اس انسان کو، وہ انسان جو ہر بات کو عقل کی تکڑی پر کھولتا ہے، عقل کی کسوٹی پر کرتا ہے. ہم عام انسان ہر اس چیز کو مانتے ہیں جو عقل کے دائرے میں آ جائے، اور اس عقل میں آنے کے لیے 5 راستوں سے اشیاء گزر کر آتی ہیں. جسے ہم دیکھ لیں اسے مانتے ہیں، جسے ہم سن لیں اسے مان لیتے ہیں، جسے چکھ لیں اس کے ذائقے کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، جسے سن لیں اسے تسلیم کرتے ہیں، اور جسے چھو کر دیکھ لیں. یہ سب ہے کہ ہماری عقل میں صرف وہی چیزیں آتی ہیں. ان 5 دروازوں سے گزرنے کے علاوہ کوئی چیز ہماری عقل میں نہیں آتی. مگر نبی نے، رسول نے آ کر باتیں وہ بتائی جو نہ تو دیکھی جا سکتی، نہ سنی جا سکتی تھی، نہ انہیں چھوا جا سکتا تھا، نہ چکھا جا سکتا تھا.
تو کون سی ڈر؟ نبی نے آ کر بتایا کہ لوگوں تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، بعد موت الحیات بھی ہے، اگرچہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا واقعہ ہم نے کبھی پیچھے دیکھا نہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ تمام کفار آ کر کہتے تھے تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے، مگر ہمارے باپ دادا پردادا جو مرے ہیں وہ تو بھی آئے نہیں۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی، فرشتے عقل میں نہیں آتے، حالانکہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قدموں پر بیٹھے کرام الکاتبین ہمارا حساب لکھتے ہیں، گناہ اور نیکی کی تفصیل باقاعدہ درج کرتے ہیں، یقین ہے مگر دیکھا نہیں۔ حتیٰ کہ میدان معاشر کے بارے میں ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، مگر ہم نے نہ دیکھا، نہ آنکھوں سے دیکھا، نہ دوسرے کانوں سے منظر کو سنا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کیوں مانا؟ کیونکہ یہ تمام باتیں ہمیں اس ذات نے بتائی ہیں جو کبھی غلط بات کرتا ہی نہیں، جسے نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ یہ نبی اور رسول جو ہمیں غیب کی خبریں دیتا ہے، جو بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور یہ انسان جو اپنے حواس خمسہ سے ماورا چیزوں کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے اور تسلیم بھی کرتا ہے، اس کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، اور تمام نبی اور رسولوں پر اللہ نے اپنی الہی نازل ہوئے ہیں، مگر ہمارے پاس ہے قرآن، تورات، زبور، انجیل، انہی کا تذکرہ ہے۔ اور عجیب دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مقدس کا اسلوب بڑا حسین ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بات کو زور کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے خالق، مگر جب بات بندوں تک پوری قوت کے ساتھ پہنچانا چاہتا ہے تو رب اس بات سے پہلے قسم ارشاد فرماتا ہے، والصافات والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین والشمس والقمر واللیل واللیل اذا سجا، یہ ساری قسمیں ہیں۔ بھئی ہے خالق مگر قسم اٹھاتا ہے مخلوق کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ قسم ہے اس رب مغفرت کا۔ یہ تمام جزیات کی قسمیں ارشاد فرمائی جب بات کی، لیکن اب رب نے ایک مختصر حصے میں پورے قرآن کو بیان کرنا، مختصر ترین الفاظ میں قرآن کے تمام موضوعات کو، تمام مضامین کو، کائنات کی تمام قوت کو، قرآن کے اندر جو کچھ موجود ہے، جب اسے ایک سورت کے اندر چند آیات کے اندر رب نے بیان کرنا تھا تو اب جز میں کسی کی جز کی قسم نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ اب قسم فرمائی ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ یہ زمانہ کیا ہے؟ اصل کہیں گے کسے؟ اصل کا ایک معنی یہ ہے کہ جب کپڑا دھو کر نچوڑا جائے اور نچوڑے جانے والے کپڑے کے اندر سے پانی کا ایک قطرہ گرے اور زمین کی طرف سفر شروع کر دے، پانی کا وہ قطرہ جو اس کپڑے سے نکل کر زمین کی طرف چلا ہے اسے اثر کہتے ہیں، کیونکہ یہ نہ تو واپس پلٹ سکتا ہے، نہ یہ رک سکتا ہے، نہ یہ اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے معدوم ہو سکتا ہے، اور اصل زمانہ اس کی قسم ہے۔ رب نے جو فرمایا کہ زمانے کی قسم، زمانہ وہ ہے جو مستقبل کو کھینچ کر حال بنا لے، حال کو دھکیل کر ماضی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان تمام کیفیات میں یہ زمانہ کہیں رکتا نہیں، کہیں ٹھہرتا نہیں، کہیں جمتا نہیں، اس لیے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ انسان گھاٹے میں، نقصان میں، مگر چار خوبیاں رکھنے والے وہ خسارے میں نہیں، وہ گھاٹے میں نہیں،
وہ کون سی خوبیاں ہیں؟ پہلی خوبی ہے ایمان والا، یہ گھاٹے میں نہیں، یہ نقصان میں نہیں۔ دوسرا وہ جو عمل صالح کرتا ہے، جس کے اعمال نیک اور اچھے ہو۔ اور تیسرا وہ ہے جو حق پر ڈٹا رہے۔ چوتھا وہ ہے جو مسائل پر صبر کرے۔ اور جب والعصر کی ترتیب سے آغاز کرتے ہیں نا، یہ قسم ہے زمانے کی، کہ رب نے زمانے کی قسم کی ارشاد فرمائی۔ اس انسان کو جو دین سکھایا گیا نبی رسولوں کے ذریعہ سے، دین کے تمام عبادات یہ وقت کے ساتھ منسلک ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، ایسا کوئی ایک عمل بھی نہیں دین میں جو بغیر وقت کی قید کے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فجر کی جماعت آپ اس کو کروا دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ عشاء کی نماز آپ عصر کے وقت جماعت کروا دیں اور کہیں کہ نہیں نماز ہی پڑھنی تھی نا۔ نہیں، ہر وقت مقرر ہے نماز آپ نے اپنے اوقات میں۔ اور اگر کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ میں حج ادا کرنا چاہتا ہوں، ذی الحج میں میرے پاس چونکہ وقت نہیں تھا، سفر نہیں کر سکا، اور جا کر میں بنا عرفات مزدلفہ کی وادیوں میں ٹھہرتا ہوں اور جا کر محرم کے مہینے میں ٹھہر جاؤں یا رمضان کے مہینے میں ٹھہروں، نہیں۔ حج ہوگا تو ذی الحج بھی ہوگا، وہ اپنا اس کا مقرر ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے، فرض روزے، اگر کوئی چاہے کہ بھی میں اب ربیع الاول میں رکھوں، وہ بھی مہینہ، یہ بھی مہینہ، پورے مہینے کے روزے رکھوں گا، صحیح طور پر نہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی روزے فرض کیے گئے اور اسی میں فرضیت ہے۔ ہر عبادت اپنے مقررہ وقت میں، دین کے اندر وقت کی اہمیت ہے۔ جو بندہ وقت کے بنا دین کو سمجھنے کی کوشش کرے وہ غلطی پر بہت ہوتا ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی اس اگلے مرحلے پر ترتیب یہ بڑھتی ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادات خاص اوقات میں ترتیب دی، اور عبادت کا مقصد کیا تھا کہ یہ اللہ کے قریب ہو جائے، رب کی محبت۔ عبادت اس لیے ہے نا کہ رب راضی ہو جائے، رب محبوب ہے، رب کے ہم محب ہیں، ہم رب کے محبوب ہو جائے، اسی لیے عبادت کرتے ہیں نا۔ تو اللہ رب العزت نے عبادت کے نتیجہ ایک انداز میں بیان کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگوں، عبادت تم اس لیے کرتے ہو کہ تم رب سے محبت کا اقرار کرتے ہو۔ اے محبوب، یہ جو میری محبت کا اقرار کرتے ہیں، یہ جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب، آپ انہیں فرما دیں کہ اگر تم رب کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے بعد اس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو۔ اے محبوب، آپ فرمائیں کہ میری اتباع کریں۔ یا اللہ، دعویٰ تو تیرے ساتھ محبت کا ہے، پیار تیرے ساتھ کرنا ہے، اتباع تیرے محبوب کی کریں تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ رب فرماتا ہے یحببکم اللہ، تو پھر میں خود خدا ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ تم سے محبت کروں گا۔ ہم پہنچ گئے منزل کے قریب، یہاں تک تو پہنچ گئے نا کہ بھئی اللہ کی محبت کا اقرار کرتے ہوئے اگر تمام عبادات کرنی ہے تو اگر اس لیے کہ رب راضی ہو جائے تو پھر رب کے محبوب کی اتباع کرنا ہوگی۔ رب کا محبوب جو دے اسے پکڑنا ہوگا، جس سے منع کرے اس سے رکنا ہوگا، ورنہ یہ مسجد درائی کیوں گئی مدینہ کے نواح میں؟ وہاں ہوتا کیا تھا؟ نمازیں ہی تو پڑھتے تھے، اذانیں دیتے تھے، تکبیر ہوتی تھی، جماعتیں ہوتی، نماز ادا کرتے، مگر چونکہ وہ مصطفیٰ کی اتباع میں نہیں تھے،
حکم آتا ہے کہ محبوب اس مسجد کو گرا دو. مسجد کو گرا دیا گیا. جو لوگ حج پہ جاتے ہیں گئے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ الحج یوم عرفہ یہ حکم ہے رسول اللہ. بھائی حج تو ہے یوم عرفہ کے قیام کا نام. نمازیں فرض ہے, ہم نے بچپن سے سنا پڑھا جانا سمجھا. کسی کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو اسے خفی کی نگاہ سے اس کے بزرگ دیکھتے ہیں کہ تم نماز سے پہلو نہیں کر رہے ہو. مگر عجیب بات یہ ہے جب حج کے لیے جائیں ہم میدان عرفات میں موجود ہیں, ظہر کی نماز بھی ادا کر لی, ظہر اثر کو اکٹھا ادا کر لیا, اب سورج غروب ہو رہا ہے. سورج غروب ہوتا ہے, وہاں بڑے بڑے صوفی موجود, علماء موجود, پیر رسام موجود, لیکن مجال ہے کہ کوئی نماز مغرب میدان عرفات میں ادا کر لے. کوئی ایک جرأت نہیں کرتا, حالانکہ صوفی موجود ہوتے ہیں, وہ لوگ افراد موجود ہوتے ہیں جن کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, مگر اللہ کی قسم وہاں پر میدان عرفات میں کوئی مغرب کی نماز ادا کرنے کی جرأت ہی نہیں کرتا حج کے دن. الحمدللہ 16 حاضر مجھے بھی نصیب ہوئی ہے مگر یہ بھی شکر ہے کہ اللہ کا کرم ہے, شکر ہے کہ ان 16 حاضروں میں کوئی ایک حاضری بھی ایسی نہیں کہ وہاں پر مغرب کی نماز ادا کرنے کی میں نے غلطی کی. اس لیے کہ اگر کوئی شخص وہاں میدان عرفات میں مغرب کی نماز ادا کرتا ہے صوفی بن کر, مولوی بن کر, پیر بن کر, کیونکہ میں تو پڑھوں گا نماز فرض ہے, تو قیامت کے دن وہی نماز لپیٹ کر اس کے منہ پر ماری جائے گی کہ رکھو اپنی نماز اپنے پاس, نہیں چاہیے تمہارے یہ رکوع اور سجود, نہیں چاہیے تمہارا یہ قیام اور کشف. میں وہ نماز قبول نہیں کرتا جو میرے مصطفیٰ کی اتباع سے وہ کرنا ہے. جہاں جس مقام پر میرے مصطفیٰ نے نماز مغرب ادا نہیں کی وہ کون ہوتا ہے وہاں نماز ادا کرنے والا. فتابعونی, اے محبوب انہیں فرما دیجیے کہ میری اتباع کریں. اے اللہ اگر میدان عرفات میں مغرب کی نماز ادا نہیں کریں گے تو کہاں کریں؟ یہ میدان مزدلفہ میں جا کر ادا کریں انشاءاللہ. وہاں پر تو بڑی دیر ہو جائے گی, سفر لمبا ہے, ممکن ہے کہ عشاء کا وقت ہو جائے, تو پھر کریں تو کریں کیا نماز قضا پڑھیں؟ میں نہیں. تم رات جس وقت بھی پہنچو, رات پہنچو 10 بجے, 11 بجے, 12 بجے, 1 بجے, رات کے جس پہر پہنچو, وہاں پر مغرب کی نماز تمہاری قضا نہیں ہوگی, ادا ہی ہوگی. جب اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ تمام عبادات, تمام اعمال رب کی رضا اور محبت پانے کے لیے, تو رب کی محبت پھر ملتی ہے تو مصطفیٰ کی اتباع کرنے سے ملتی ہے. جب یہ آ گیا اب ذرا دیکھیں نا انداز کہ مصطفیٰ کا انداز کیا تھا. حضور علیہ السلام نے اپنے محبوب نواسے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. یہ محبوب کی اتباع کیا. محبوب اپنے پیارے نواسوں کو گود میں اٹھاتے, ماتھا چوم کر, ذرا چہرہ اٹھا کر گردن سے بوسا کیا. محبوب کی اتباع, پیار محبت کیا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی حالت میں اس پوری دنیا میں جو اہم ترین کام ہے, جو معراج ہے, الصلاۃ معراج المومنین, کہ جو مومنین کی معراج ہے وہ نماز کہتا ہے, اور نماز کی معراج سجدہ ہے. جو بلندیوں کی بلند مقام تو حالت سجدہ. اور جب
مصطفیٰ حالت سجدہ میں ہوں اور حسنین قریب آ جائیں اور مصطفیٰ کے شان مبارک پر بیٹھ جائیں. مصطفیٰ اس نماز کی معراج کے اندر ہے، مگر جو ہی نوازا آ کر اس پر بیٹھا ہے تو مصطفیٰ نے سجدے کو نما کر دیا. اور اللہ کا نبی جب منبر پر بیٹھا ہو، رب کا نبی تو ہر حال میں نبی ہوتا ہے، ہر مقام پر نبی، ہر حال میں نبی. جو کلام کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ کلام ہی کرتا ہے، اپنی طرف سے تو وہ کچھ کہتا نہیں. بیٹھا منبر پر، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین موجود ہیں اور قرآن کا درس دیا جا رہا، شریعت پڑھائی جا رہی ہے، شریعت سمجھائی جا رہی ہے، اور حسنین کریمین چھوٹی عمر میں لڑکھڑاتے ہوئے اور محبوب خدا کی نگاہ حسنین کریمین پر پڑ جائے. ادھر وہ چھوٹے قدموں سے لڑکھڑاتے ہوئے آئے، ذرا سا لڑکھڑائیں اور مصطفیٰ منبر چھوڑ کر بڑی تیزی کے ساتھ جائے اور حسین و حسن کو بازوں پر اٹھا لے. یہ احساس کسی اور کے حصے میں نہیں ہے، جو علی کے بچوں کے حصے میں آیا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا آپ کے جگر پاروں کے حصے میں آیا. وہ تمام مراحل اور مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے، حسین منی وانا من الحسین. لوگوں، تم رب کی محبت چاہتے ہو تو اس کا اصول یہ ہے کہ پہلے رب کے محبوب سے پیار کیا جائے. رب کے محبوب سے پیار کرنے کا درس یہ ہے کہ خود مصطفیٰ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. اصول یہ ہے، جیسے یہ جو روشنی باہر آ رہی ہے، یہ روشنی خالی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ روشنی سورج سے منسلک ہے اور سورج کی پہچان یہ روشنی ہے. چاند کی ٹھنڈی چاندنی، چاندنی کو چاند سے جدا کرنا حماقت ہوتی ہے. ہوا کی سرسراہٹ اپنی جگہ پر، سرسراہٹ کو ہوا سے جدا کرنا بے وقوفی ہے. جس طرح چاند کی چاندنی کو چاند سے جدا کرنا ممکن ہے، سورج کی تمازن و حرارت اور روشنی کو سورج سے جدا کرنا ممکن ہے، اس طرح حسین کو مصطفیٰ سے الگ سمجھنا ضروری ہے. حسین مصطفیٰ سے الگ نہیں. یہاں اس بات کو یہاں پر کچھ دیر کے لیے روک کر سورہ الرحمن کی مجھے چند آیات یاد آ گئی تاکہ بات آپ تک آسانی سے پہنچ جائے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. جب بھی اس کی تفسیر پڑھی ہے، مختلف تفاسیر میں مختلف انداز میں ذکر کیا گیا. کچھ مفسرین نے لکھا کہ یہ جو دو دریاؤں کا تذکرہ ہے، دو سمندروں کا تذکرہ ہے، یہ وہ حصہ ہے جہاں پر میٹھا اور کھارا پانی ملتا ہے. کچھ نے کہا کہ یہ جنت کے دو دریاؤں کا نام ہے. کچھ نے یہ ذکر کیا کہ یہاں سے مراد انسان کی اعضاء کے اندر آنسوں اور حلق کا وہ پانی ہے جو مختلف راستوں سے گزر کے آتا ہے. مختلف انداز سے لکھا گیا، لیکن جو تفسیر دل کے تاروں کو چھو گئی، جس نے بہت سے ذہن کے بند گوشوں کو کھول دیا، وہ تفسیر یہ ہے کہ وہ مفسر ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں، تم یہ جو پڑھتے ہو نا سورہ الرحمن میں، مرج البحرین یلتقیان، یہ دو دریا ہیں، دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے، تو ان دریاؤں سے مراد کوئی اور دریا نہیں، ان بحروں سے مراد کوئی اور بحر نہیں، بلکہ ایک ہے بحر ولایت، اور یہ بحر ولایت سے مراد کی امیر مرتضیٰ ہے، اور دوسرا بحر طہارت و عصمت ہے جس سے مراد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا والسلام اللہ علیہا ان کا تذکرہ ہے. یہاں پر رب فرماتا ہے کہ اے مومنوں، تمہیں علی اور فاطمہ عطا کر دیے، ان کے درمیان نکاح کا ایک پردہ ہے، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر،
ذکر کرتا ہوں کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، تقریر کا آغاز اب ہوا چلتا ہے۔ پہلے تمہید تھی، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی نعرہ لگائے تو اس کا جواب سینے میں زور سے آنا چاہیے۔ اب ذرا تفسیر سنیے گا تاکہ بات کو آگے آپ تک پہنچانے میں مجھے بھی آسانی رہے، سننے میں آپ کو بھی لطف آئے۔ تو یہ دو دریا، دو سمندر کون سے؟ لوگوں، ایک ہے بحر بلائے اور دوسرا ہے بحر طہارت و عصمت۔ ان دونوں کے درمیان اگر ایک حجاب ہے تو وہ پردہ نکاح کا۔ بھئی اب اگلی ہی آیت بھی یخرج منہم الکحل والمرجان، بھئی تمہیں دو دریا دیے، ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک خط فاصل ہے، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر رب نے تمہیں کرم نوازی تم پر یہ کی کہ تمہیں عطا کیا انہی دو دریاؤں کے اندر سے، دو سمندروں کے اندر سے تمہیں لؤلؤ اور مرجان دیے، تمہیں موتی اور مرجان دیے۔ لیکن اب یہ کیوں فرمایا؟ ذرا تصور کیجئے گا، کلام ہے اللہ کا، اشارہ ہے اہل بیت کی طرف، اور تذکرہ پوری تفصیل موجود۔ پہلے ذکر کیا ہے لؤلؤ کا، لؤلؤ کہتے ہیں موتی، اور جو شگف رکھتے ہیں نا یہ پتھروں کا، موتیوں کا فرق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اصلی موتی کی پہچان یہ ہے کہ جب پانی کی سطح کے قریب کرے تو اس میں ایک سبزی رنگ نظر آتا ہے، سبزی کی لہر محسوس ہوتی ہے۔ ادھر لؤلؤ فرمایا، پہلے لؤلؤ کا ذکر ہے اور ادھر پہلے حسن عطا کرتی ہے۔ مراد یہ تھی کہ تمہیں حسن عطا کیے جن کی شہادت زہر سے ہوگی، چونکہ زہر کی علامت رنگت کی علامت سبزی مائل۔ یہاں پر لؤلؤ کا ذکر ہے کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں، جاننے والے جان جائیں، پہچاننے والے پہچان لیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ لوگوں، تمہیں علی اور فاطمہ دی، اللہ کی کن نعمتوں کا جھٹلاؤ گے؟ اور پھر ان میں سے بحر طہارت و عصمت اور بحر ولایت کے درمیان سے تمہیں لؤلؤ اور مرجان دیے، تمہیں حسن اور حسین دیے۔ پہلے تذکرہ لؤلؤ کا ہے، وہاں پہلے حسن کا ذکر آیا۔ جب مرجان ہے تو جانتے ہیں وہ لوگ جو پتھروں کے شوقین ہیں کہ مرجان کا رنگ ہے سرخ، اور شہادت کی علامت بھی سرخ خون کی علامت ہوا۔ جہاں مرجان کا ذکر بعد میں، لؤلؤ کا ذکر پہلے، دونوں قیمتی پتھر، دونوں محبوب پتھر۔ مراد یہ ہے کہ تمہیں حسن دیا ہے، تمہیں حسین دیا ہے۔ لوگوں، آپ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہ ہے انما یرید اللہ لیجزب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ بات تو سیدھی سی ہے کہ اللہ نے پختہ ارادہ کیا ہے، رب یہ چاہتا ہے کہ محبوب کے، نبی کے گھر والوں سے نجس کو دور کر دیا جائے، نجاست دور کر دی جائے اور انہیں پاک صاف پوتر کر دیا جائے۔ اب سمجھ آئے گی کہ لوگ حسن اور حسین کے نام سے چڑھتے کیوں ہیں؟ یہ ان کا کیا، جو کہتے ہیں نا کہ حسن کا ذکر نہ کرو، علی کا تذکرہ نہ کرو، اپنے جنت کی بات نہ کرو، حسنین کے بارے میں رویہ منفی کر کے کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، جو ذکر یہ کرتے ہیں کہ حسین ابتداء کے لیے نکلا۔ بھئی ایسے نجس بندوں کا تذکرہ رب نے قرآن میں بہت پہلے فرما دیا کہ اللہ نے اس گھرانے سے نجاست کو دور کر دیا۔ جس نجاست کو دور کیا وہ نجاست کو تذکرہ بھی نہیں کرتی، اس لیے کرے وہ کرے کیسے؟
کیونکہ تذکرہ کرنے کے لیے زبان چاہیے، اور زبان بھی وہ چاہیے جو پاک اور صاف ہو، کیونکہ یہ تذکرہ کسی اور کا نہیں، یہ تذکرہ ان کا ہے جنہیں رب نے پاک اور صاف کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے دل بھی پاک ہیں، نگاہ بھی پاک اور زبان بھی پاک ہے۔ جب یہ مرحلہ یہاں تک پہنچا ہے، ادھر انہیں حسن دیے، ادھر حسین دیے، اور پھر فرمایا ہے کہ رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ جب یہ آیا حسین کا ذکر آیا ہے تو سامنا جو ہوا میدان کربلا میں، یہ فقط دو گھرانوں کی جنگ نہ تھی، یہ اقتدار کے حصول کے لیے کوئی مارکا نہیں ہوا، بلکہ اسے کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی آگ نہیں، یہ باقاعدہ طور پر حق اور باطل کا ایک مارکا تھا اور بھرپور مارکا تھا۔ چونکہ حقانیت کا درس دینے کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں، اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی فرضیت میں تھی، نواسہ رسول کے فرائض میں تھا کہ جب حالات ٹھنڈی ہوتے چلے جائے تو حسین اب میدان میں تمہیں اترنا۔ حالانکہ اس ثانیہ سے قبل کیا کسی نے باطل کا طوفان اٹھایا نہیں تھا؟ جب سے یہ دنیا بنی ہے مارکا تو ہوتا ہے، مگر وہاں پر فرق ایک تھا، معاملہ ایک تھا، اگر باطل جب اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان میں اترتا تو اس کے مقابلے کے لیے آپ یقیناً میدان میں اترتا، اور جب بھی کبھی باطل اقتدار کے ایوانوں میں پہنچا تو رفتار اس کی تیز ہوئی، اور ایسا نہیں ہے کہ جب باطل اقتدار میں پہنچا، ایمانوں میں پہنچا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا، موجود تھے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے تو اللہ کی انبیاء اور رسول اترتے تھے۔ اگر نمرود اقتدار میں آیا، جب طوفان باطل کا اٹھایا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اترے۔ فرعون جب اقتدار کے ایوانوں میں پہنچا، اس نے باطل کا طوفان اٹھایا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ موجود تھے۔ ہیرودس بادشاہ جب اقتدار کے ایوانوں میں آیا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام میدان میں موجود تھے۔ جب حضور علیہ السلام پر آپ کے بعد در نبوت بند ہو گیا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ادھر خلافت کے مسلح پر ملوکیت کا وقت سجا دیا گیا، بادشاہت کا آغاز کر دیا گیا، اقتدار کے سنگھاسن پر یزید بیٹھ گیا۔ اب مظاہر فطرت حیران، وہ کلمہ ششدر ہیں، اور زبان حال سے بات گئے خدا بندی میں التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ، پہلے جب بھی کبھی باطل اقتدار کے ایوانوں میں آیا تو مقابلہ تیرے انبیاء اور رسول نے کیا، جب کبھی نمرود اس نے باطل کا طوفان اٹھایا تو مقابلے کے لیے تیرا ابراہیم موجود تھا، فرعون نے باطل کا علم بلند کیا تو مقابلے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ درمیان میں موجود تھے، حامان شداد یہ تمام آتے رہے، لیکن ان کا مقابلہ تیرا نبی کرتا رہا، تیرا کوئی نہ کوئی رسول کرتا رہا۔ جب یزید اقتدار پر بیٹھا، شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اسلام کے دائرے سے نکل کر اپنی مرضی منشا کے مطابق شریعت کو ڈھالنے کی کوشش میں مشغول رہا تو مظاہر فطرت یقینی طور پر حیران تھے، پریشان تھے، التجا کر رہے تھے کہ اے اللہ، پہلے ہر مرحلے پر جب بھی باطل اٹھا ہے تو حق بن کر تیرا نبی سامنے آیا ہے، یا اللہ اب در نبوت تو بند ہو گیا، اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر یزید اقتدار کے ایمانوں میں پہنچ گیا، شریعت کو بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش میں مشغول ہے، شریعت کو بدل رہا ہے، شریعت مصطفی میں پنچر لگا رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے۔ اے اللہ، در نبوت بند ہے، اس کا مقابلہ کرے تو کرے کون؟ اس کے سامنے سدے حق بنے تو بنے کون؟ اس کے سامنے بند باندھے تو باندھے کون؟ تو یقیناً مظاہر فطرت کو جواب ملا ہوگا، یقیناً غور و علم کو یہ جواب ملا ہوگا
کہ ذرا دیکھنا تو صحیح، اگرچہ درے نبوت بند ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، مگر ابھی میدان میں میرے مصطفیٰ کا نواسا حسین تو موجود ہے۔ ابھی میرے علی کا بیٹا موجود ہے، ابھی فاطمہ الزہرا کا لفظ جگر موجود ہے۔ یقیناً یزید کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، جہاں پر ظلم و ستم اپنے پورے عروج پر ہوگا، وہیں میرے حسین کا صبر بھی دیکھنا کتنی عروج پر ہوگا۔ یہ ثانیہ صرف ایک مرحلے یا چند لمحے یا ایک دن کا نہیں ہے، صدیاں بیت گئیں، مگر اللہ کی قسم حسین کا انداز، حسین کی محبت، حسین نے جو روشنی دی تھی وہ آج بھی دلوں میں روشن ہے۔ ہمیں معبود کو کیا کہ میدان میں ڈٹنا کیسے ہے، کسی ظالم جابر کے سامنے انکار کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے۔ یہ 10 محرم الحرام صرف بات اتنی نہیں ہے کہ یہاں پر 17 اہل بیت کے حسین پھول توڑ دیے گئے، مصطفیٰ کے گھرانے کے چشم و چراغوں کو یہاں پر شہید کیا گیا، ذبح کیا گیا۔ 17 یہ تھے، کل ملا کر 72 تھے، 72 افراد میدان میں پڑے، بنا سر کے ہیں، لاشیں پڑے ہیں، تدفین نہیں ہوئی۔ رات گزر کے اگلا دن جو بات آپ تک آج پہنچانا مقصود تھا کہ جب قیدیوں کو کوفہ کی طرف لے جایا جانے لگا، یہ قیدی کون ہے؟ یزید کے لشکری کچھ قیدیوں کو ننگے ان کی ننگی پشت پر اٹھا کر لے جاتا ہے۔ ان قیدیوں میں کوئی مقابلہ کرنے والے مرد نہیں، وہ خواتین ہیں جو مصطفیٰ کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، نبی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں، چشمے فلک نے آج تک جن کی جھلک نہیں دیکھی، انہیں خون کی ننگی پشت پر بٹھایا جا رہا ہے، اور وہ بیٹیاں، نبی کی بیٹیاں اپنی گردن قرآن کے پاس لیے ہوئے، توڑنے کو نیچے کیے ہوئے کہ کہیں کسی کی کوئی نظر نہ پڑ جائے، خود کو لپیٹے ہوئے، سمیٹے ہوئے ان گھوڑوں ان اونٹوں پر بٹھائی گئی۔ سفر طویل ہے، مگر اس سفر میں، اس راستے میں ایک قیدی اور بھی ہے جسے کسی اونٹ پر بیٹھنے کی اجازت نہیں، جو بیمار ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جو چلتا ہے تو بیڑیوں کی چھنکار سے پورا قافلہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، 23-24 سال کا میرے حسین کا بیٹا زین العابدین سید سجاد ہے، کہ جس کے باپ کے سر اقدس کو نیزے کی نوک پر چڑھا کر قافلے کے آگے رکھا جا رہا ہے، اور اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ یہ پیدل سفر کرے۔ پیدل سفر کرنے والا اتنا نہیں ہے کہ کوفے میں پہنچے ہیں تو سیدھا بیت اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے کے دوں، ظالموں نے نبی کی بیٹیوں وہ کہ جہاں سے پردوں کا حکم آیا تھا، جس گھر سے عزت اور توقیر کی باتیں ہوئی تھی، جس گھر کے دروازوں کے اندر سے تقدیس کا درس دیا جاتا تھا، اسی گھرانے کی بیٹیوں کو، نواسیوں، علی کی بیٹیوں کو، مصطفیٰ کی نواسیوں، گھرانے کی خواتین کو کوفہ کے بازار، اور وہ بازار جس میں رش اور ہجوم زیادہ تھا، وہاں سے گزار کر لے جایا جاتا اور لوگوں کو بتایا جاتا کہ یہ باغی تھے، خلیفہ کے پکڑ دیا، قتل کر دیا، گرفتار کر لیا، کیا کر دیا۔ گلیوں سے، محلوں سے، بازاروں سے ہو کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے جایا، اور یہ سفر
شام تک چلا، اور شام تک یہ سفر کسی تنہا وادی کے اندر نہیں گزارا، ہر اس شہر سے گزرے ہیں جس کی آبادی زیادہ ہے، ہر اس بازار سے گزرتے ہیں شہزادے جہاں پر لوگ کھڑے ہو کر اونٹوں پر بیٹھی باحجاب بیویوں کی طرف نگاہ اٹھاتے، اور وہ بیویاں تھی علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی، علی کا ڈرامہ ہے، علی کی بہن ہے۔ یہاں پر سارے حسین کی بہن یہاں پر موجود ہے، اور لمبے قد کے ساتھ اوڑھنی اوڑھی، اور ایک مقام تھا ہنس، ہنس ایک قصبہ تھا چھوٹا سا، ہنس کے باہر جا کر شمر بن الجوشن کی قیادت میں یہ لشکر جا رہا تھا، اور پڑاؤ کیا کہ یہاں پر ذرا ایک دن قیام کر لیں۔ رات رکے ہیں تو انہوں نے سر حسین کو نیزے سے اتار کر ایک درخت کی شاخ کے ساتھ بالوں کو باندھ دیا، اور اہل بیت سے کہا تھا کہ اب یہاں پر اس درخت کے نیچے تم بیٹھ جاؤ، کہ بھائی کا سر اوپر موجود ہے، اور اسی کے گھرانے کی خواتین اور بچے یہاں پر موجود ہیں۔ اگلا دن ہوا، سورج نے آنکھ دکھائی، تپش زیادہ تھی، تو اسی لشکر کے سالار نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر درمیان میں، عین درمیان میں بٹھا دیا، تب کی بھی دیر، ادھر سورج کی تپش آتی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، خود جا کر اپنے خیمے میں بیٹھ گیا، اور سید سجاد کے ہاتھوں میں جب پہنی ہوئی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کو سورج کی تپش اور حرارت آتی تو آپ انہیں بدلتے تھے، جگہ تبدیل کرتے، کبھی آگے کرتے کبھی پیچھے کرتے۔ یہ وہ شہزادہ ہے جو میرے حسین کا لاڈلا، میرے علی کا یہ پوتا ہے، میرے مصطفیٰ کے گھرانے کا سی چشم و چراغ، کبھی بیڑیاں گھماتا ہے کبھی ہتھکڑیاں گھماتا ہے۔ جیسے ہی ہاتھ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو لگتے تھے تو ان کی ایک چھنکار آتی تھی، اور خیموں میں بیٹھے ہوئے افراد کو پتہ چلتا تھا کہ زین العابدین سید سجاد کے بارے میں کہ علی اب اس مطلب ہے کہ یہ دھوپ میں بیٹھا ہے اور اپنا کام جاری کیا۔ کچھ وقت گزرا، آواز آنی بند ہو گئی، کوئی چھنکار نہ آئی، تو شمر بڑی تیزی سے نکلا کہ یہ آواز آنی بند کیوں ہوئی، تو اس نے دیکھا کہ سید سجاد اس دھوپ اور تپش سے اٹھ کر ایک خیمے کی اوٹ میں آ گئے تھے کہ تاکہ سورج کی تمازق و حرارت اور روشنی سیدھی ہتھکڑیوں پر نہ پڑے، یہ جلدی گرم نہ ہو۔ اس مرحلے کو، اس انداز کو دیکھا تو اس شمر نے باقاعدہ طور پر اپنے فوجیوں سے بلا کر کہا تھا نیزے کی نوک پر اسے یہاں پر رکھو اور اسے سمجھاؤ کہ اب اگر تم نے اپنی جگہ چھوڑی تو تیرے گھر کی خواتین کو بھی یہاں پر بٹھا دیا جائے۔ جب یہ بات آئی تو سید سجاد اب بیٹھے ہیں دھوپ میں، سورج اپنے پوری تمازق و حرارت کے ساتھ، ہتھکڑیاں گرم ہو رہی ہیں، بیڑیاں تپ رہی ہیں، انہیں جگہ بدل رہی ہیں، اور پھر یہ سارے لشکری دھوپ سے بچتے ہوئے اپنے اپنے خیموں میں گئے کہ چھنکار آ رہی ہے، سنائی دے رہی ہے۔ وقت گزرا، کچھ دیر کے بعد آوازیں آنا پھر بند ہو گئی، ہتھکڑیوں کی آواز نہ آئی، بیڑیوں کی آواز نہ آئی، چھنکار ختم ہوئی، تو یہ غصے سے کوڑا لے کر باہر آیا کہ اب میں اس کی پشت پر تازیاں لگاؤں، کہ یہ پھر کسی خیمے کی اوٹ میں آ گئے۔ لیکن جب منظر دیکھا تو منظر، اگر کلیجہ سنبھال سکو تو سنبھال لینا، بات سن سکو تو سن لینا۔ منظر یہ تھا، سید سجاد وہیں پر بیٹھے ہیں، اسی مقام پر، لیکن علی کی بیٹیاں، مصطفیٰ کے گھرانے کی تمام بچیاں اور خواتین صرف زین العابدین کو دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے اوڑھنیاں اوڑھی ہوئی ہیں،
دھوپ کی طرف پشت کیے ہوئے سایہ کیے کھڑے ہیں کہ کسی طرح دھوپ کی تپش براہ راست زین العابدین کی ہتھکڑیوں پر نہ پڑے، لوہے پر نہ پڑے۔ وہ دوپہر اہل بیت نے گزاری کی تو اس انداز کے کہ بیویاں پشت کیے ہوئے سارے دوپہر دھوپ میں کھڑی ہوئی ہیں تاکہ زین العابدین پر سورج کی تمام حرارت پر تپش نہ آئے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ زمانے کی قسم انسان کو خسارے گا مگر وہ لوگ ایمان لائے۔ ایمان کی پہلی شرط کی محبت رسول ہے، ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں جنہیں اپنے اعمال پر یہ بھروسہ بھی ہو کہ جی یہ عمل مستحسن ہے۔ اور تیسری خوبی وتواصوا بالحق، وہ حق کے ساتھ کھڑے رہے۔ حق کا مرحلہ ہے گردن کٹتی ہے تو کٹ جائیں، حق ہے، ہاتھ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں مگر حق کے ساتھ، دامن میں آگ لگتی ہے تو لگ جائے مگر حق کے ساتھ دینے والوں میں، خیمے جلتے ہیں تو جل جائیں مگر حق دینے والوں کے ساتھ ہو۔ جب یہ وہ مرحلہ آتا ہے تو چوتھی بات ہے کہ صبر کرنے والوں میں سے، اور یہ ساری خوبیاں وہ ملتی ہیں تو حسین بن علی کے قافلے میں ملتی ہیں، جو مومنین کی ہیں اعمال صالح کرنے والے، جو حق کے ساتھ ڈٹے ہوئے اور مصیبت میں صبر کرنے والے۔ اور یہ عرض کر چکا کہ قرآن مقدس کے تمام مضامین کو جب پھیلایا جائے تو قرآن کے پارے پڑھتے ہیں، رکوع پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں۔ جب تمام حصوں کو سمیٹ لیا جائے تو تمام موضوع والعصر میں آ کر سمایا جاتا ہے، اور والعصر کی چاروں خوبیاں حسین بن علی کی داخلے میں موجود ہیں۔ اس بات آپ تک پہنچ گئی کہ حسین اور اس کے رفقا کا ہر عمل وہ قرآن و سنت کی ایک ایک سطر کے مطابق تھا، حرف کے مطابق تھا۔ اللہ رب العزت آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ خدا دے واسطے ایک وار آجا، خدا دے واسطے ایک وار آجا، ٹر چلیا تیرا بیمار آجا، اور غماں دے بوجھ نے بے حال کیتا، غماں دے بوجھ نے بے حال کیتا، غماں نو دور کر غم خار آجا، اے ٹر چلے آ تیرا بیمار آجا، خدا دے واسطے ایک وار آجا، میں صدقے تیریوں مٹھیاں گلاں تو، میں صدقے تیریوں مٹھیاں گلاں تو، سنا بڑو مٹھی گفتار